اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ نے تقوی کے لعلکم تتقون، اللہ نے تقوی کے لیے مہینہ عطا فرمایا ہے، اور جو ختم ہونے پر ہے اب وہ ہو جائے گا کاؤنٹ ڈاؤن. اب تو کاؤنٹ ڈاؤن والا معاملہ ہو گیا نا، چاہے 48 گھنٹے ہو چاہے 24 گھنٹے ہو، جتنا بھی ہو 36 گھنٹے ہو جو بھی ہو، لیکن اب تو ایک دو دن کی بات ہے نا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون حضرت مولانا عبدالرؤف ستروی صاحب دامت برکاتہ نے کس انداز سے، ہمیں تو حضرت نے پہلے ہی سنا دیا تھا ماشاءاللہ کہ عید اس کی عید ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے. عیدی آسمان سے اس کو ملے گی جس نے اللہ کو خوش کیا ہے. ابھی بھی توبہ کا دروازہ ہے، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے. رمضان شریف کا تقویٰ پھر 11 مہینے کا تقویٰ ہو جائے گا. حضرت ہمیں کتنا پتہ نہیں کتنے برس پہلے سے فرما رہے تھے مارکیٹوں میں مت جاؤ، عید رمضان میں مارکیٹ میں مت جاؤ، پہلے تیاری کر لو، عید کا دن عیدی کا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے استقامت کا پتہ وہاں چلتا ہے. تو پہلے تو یہ پڑھ لوں. حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ذکر و عبادات کے ذریعے، حضرت نے ایک بار فرمایا تھا یہ بھی ذکر ہے، حضرت والا کے شب قدر میں جو مجلسیں ہوتی تھیں رمضان میں جو ہوتی تھی، فرمایا یہ بھی عبادت ہے. 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرہ عید کی رات، عید کی رات، اور شعبان 15 شعبان کی رات. عید کی رات میں مارکیٹوں میں کیا حالت ہوتا ہے. پچھلے 4 برس سے سن رہا ہوں، بلکہ میں کہوں گا 5 برس سے سن رہا ہوں. پہلے یہ سنتے تھے کہ بھائی ساری رات جاگے، فجر کی نماز پڑھ کر عید کی نماز پڑھ لی اور پھر سوتے رہے، ظہر کی نماز کے، یہ تو سنا ہوا تھا برسوں سے. اب 5 برس سے سن رہے ہیں کہ فجر کی نماز بھی نہیں، عید کی نماز بھی نہیں. عید سے پہلے تک لوگ خریداری کرتے رہتے، کیوں؟ اور فلاں جگہ پر 9:30 10 بجے عید کی نماز ہوتی ہے، یہ چیز رہ گئی تھی، خریدنا ضروری ہے، میں وہاں پڑھ لوں گا نماز. یعنی کہ فجر تک کے اور بعد تک جو ہے خریداری ہو رہی ہے. عید نیا جوڑا اللہ دے، منع نہیں، ورنہ نیا جوڑا بھی فرض نہیں ہے. صاف ستھرا جوڑا ہو اللہ نے دیا ہے، پہن لے، نعمت ہے تو منع نہیں. ہمارے پیارے شیخ کو 2 کرتے کسی نے ہدیہ کیے، مثال بتا رہا ہوں ایک آپ کو. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب سے فرماتے تھے کہ میر صاحب جوڑے لے آؤ، اور پھر مشقت کر کے وہ جوڑا 5-5 منٹ کے لیے پہن لیتے تھے. فرماتے تھے کہ بلاوا آ گیا اور اللہ نے پوچھا کہ میرے نعمت دی تھی، استعمال کیوں نہیں کی. یہ میرے سامنے کی بات ہے. یہ پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ حضرت کا یہ مزاج شروع سے ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ منع نہیں، لیکن مہنگے مہنگے جوڑے لینا، ہر چیز کی میچنگ خریدنا. ایسے گھر بھی ہیں جہاں عید کے لیے نیا کارپیٹ، نیا صوفہ، نیا کرٹن، نئے کراکری، باقی سب پھینک دیتے ہیں، نئے سب چیزیں، تاکہ جو آئے وہ مروب ہو جائے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. یہ عید کی رات اس لیے کہ مارکیٹوں میں دھکے کھاتے رہیں کہ عبادت کی رات ہے یہ. اب تفصیل کا موقع نہیں. اور فرمایا کہ مختلف لکھا ہوا ہے کہ عید کی رات میں کیا گناہ ہوتے ہیں، اور شطرنج، کیرم بورڈ، ہار جیت والے کھیل، اور جس میں شطرنج وغیرہ تو ہے ہی حرام، باقی کھیلوں میں اور آج کے حساب سے جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ کے اندر ٹی وی کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں. اس رات بازاروں کی سجاوٹ، چمک دمک، خریداروں کی کثرت دیکھنے کے لیے بازاروں میں تفریح ہوتی ہے، اور گھومنا، گانا بجانا عام ہونا، دھوکہ، فریب، جھوٹ، غیبت، گالیاں، لڑائی جھگڑا، کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ وغیرہ. اس لیے بازار میں تمام گناہوں سے حتی الامکان بچتے ہوئے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ہی جانا چاہیے. بعض لوگ اس رات میں ہوٹلوں میں اور یہ مشروبات اور فضول باتیں، بحث اس میں گزارتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس شب کی عظمت اور فضیلت کا علم ہی نہیں، اس لیے وہ کبھی رات میں ذکر و فکر، عبادات اور تسبیح و مناجات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح اپنی جہالت اور نادانی سے 20 راتیں گنوا چکے ہیں، اور ان کی جہالت نے انہیں آخرت کے ثواب عظیم سے محروم کیا ہوا ہے، جو بڑے ہی خسارے کی بات ہے. اور بعض لوگوں کو علم ہے، دین اور علم دین سے ان کو نسبت ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اگر کوئی غلطی سے انہیں اس طرف توجہ دلائے
تو فوراً جواب ملتا ہے کہ اس رات میں جاگنا کوئی فرض واجب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا یہ سب ترغیبات فضول ہیں؟ یا ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ کمزوری ہے، ذوق ہے، بیماری ہے، ہمت نہیں ہے تو اور مجبوری ہو گئی، عشاء کی نماز عید کی رات کو شب برات میں، شب قدر میں عشاء کی نماز تراویح پڑھ کر، عید کی نماز پڑھ کر، عید کی رات کو عشاء پڑھ کر اور سو گیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، فرمایا گناہ سے بچنے والے کی ساری رات یہ عبادت میں لکھی جائے گی، کہ فرمایا جاگ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے سو جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ جو ذکر اللہ کی تفسیر حضرت فرماتے تھے نا، اے ذکروا سوالہ عن الذنب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ایک ایک سوال پوچھیں گے، ذکروا جلالہ فہابوا، ذکروا جلالہ، اللہ تعالیٰ کے جلال کو یاد کرتے ہیں، اور ذکروا جمالہ فاستحیوا، اللہ تعالیٰ کے جمال کو یاد کرتے ہیں اور شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے جمال والے مالک کے ہوتے ہوئے ہم بے حیا مارکیٹوں میں جا رہے ہیں عورتوں کو صرف دیکھنے کے لیے۔ یہ توبہ کے بعد کیا دوسروں سے بھی پتا چلتا ہے، لیکن توبہ کے بعد پتا چلتا ہے، دکانداروں سے بھی پتا چلتا ہے کہ صرف لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے اور ٹکرانے کے لیے جسم، اور یقین کرنا کہ ایک بچی نے کوئی خط لکھا تھا توبہ کے بعد کہ ہم کالج کی لڑکیاں کالج کے درمیان سے اور یا کالج کے بعد مارکیٹوں میں جا کر اور سیلز مین اور مالکوں کو الو بنا کر مال نکالتی تھی، اور عید کی رات میں ہمارے ماں باپ تو ہمیں کچھ بولتے نہیں ہیں، ان پر تو ہم بوجھ ہیں، ماں باپ پر ہماری عزت، ماں باپ کی عزت تو ہے نہیں، تو ہماری مرضی ہم جو بھی کرتی پھریں، تو ہم عید کی رات میں 3-3 4-4 بجے مستیاں کر کر مفت میں چیزیں کھا کر آتی تھیں۔ غیرت کا جنازہ ہم لوگوں کا نکلا ہوا ہے، اتنی بڑی رات، اتنی مبارک رات، اور عید کا دن، عیدی کا دن، اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی گناہ نہیں چھوڑا، حضرت فرماتے تھے اعتکاف مبارک ہے، لیکن اعتکاف کے نور کو تو عیدی رات، بھائی کسی مسجد میں آپ نے سنا کہ اعتکاف والا نے شیو کیا ہوں، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، چائے پی رہا ہے، افطار کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے رات کا، شیو کیا، جس کو مسئلہ نہیں بھی معلوم پورا کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے، وہ بھی شیو نہیں کرتا کہ بھئی کوئی بات ہے دل میں کھٹک ہے، شیو نہیں کرتا، عید کی رات شیو کر دیا۔ مسجد میں اللہ ہے، مسجد کے باہر اللہ نہیں، مسجد میں احکامات ہے، مسجد کے باہر احکامات نہیں ہیں، اور شیو کر کے گناہ کبیرہ کر کے اعتکاف کو، روزوں کے نور کو ختم کر دیا۔ اور جتنا ہو سکے، حضرت فرماتے تھے جتنا ہو سکے، رات کو آنکھ کھل گئی، ہمت نہیں ہے تہجد کی، عید کی رات بھی ہے، فرمایا توبہ کر کے سو جاؤ، لیٹے لیٹے ہی توبہ کر کے معافی مانگ لو۔ تو جو رات کو قرآن پاک میں اللہ فرماتے مفہوم ہے کہ رات کو توبہ کرنے والے پر میں اس میں انٹری ہو جائے گی تمہاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حق تعالی شانہ رمضان کی رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تقویٰ اتنا بڑا انعام ہے، ہزاروں تعویذ سے بڑھ کر ایسا تعویذ حضرت والا فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر، بے وصولی ہو جائے توبہ، فرمایا تقویٰ والے کا سونا بھی، جیسے عالم کا سونا عبادت میں لکھا جاتا ہے تو سونا اس کا اللہ والے کا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آواز فرما رہے ہیں دے دو کہ کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں،
ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں. جس رات شب قدر ہوتی ہے، جیسے آج 29 ہے، 21، 23، 25، 27 غفلت میں نکل گئی، تو حق تعالیٰ شانہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، کسی روایت میں 500، کسی میں 600، جن میں سے ایک بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو. اللہ کا احسان ہے، کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت والا سے جوڑا، حضرت والا کے آخری سانس تک اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سانس تک کبھی میں نے کسی بات کی تصدیق کسی مفتی صاحبان سے، عالم سے نہیں کی، کسی سے بھی. الحمدللہ اللہ کا کرم، کوئی شک نہیں ہوا. اسی رات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس سے مصافحہ فرماتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، حافظ ضیاء الرحمان حضرت کی ڈائری، حضرت کی ملفوظات لکھتے تھے تو ان کی ڈائری نمبر 34، جب حضرت والا کی طبیعت ناساز تھی اس وقت حضرت نے یہ فرمایا تھا. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 1 جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو. حضرت فرماتے ہیں بیچارے محروم ہیں جو اصلاح پر ہنستے ہیں، محروم ہیں بیچارے، اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے، غصہ اور ماں باپ اور بیوی کی خطاؤں کو معاف نہ کرنا، غیر شرعی تقریبات میں جانا. بچی ایک اتنی آزاد، اتنی آزاد، اتنی آزاد، اتنی ماڈرن کہ ایک سیاسی جماعت کی کراچی کی کوآرڈینیٹر، جہاں کیا ہو گیا آپ سوچو ذرا، اتنی آزاد کہ ایک سیاسی جماعت کی کوآرڈینیٹر، اور میٹنگ میں اس کی چلتی تھی. حضرت والا کے 2 واز ملے، اللہ نے دل بدل دیا. کالج کی چیمپئن، کالج کو چھوڑ دیا. اتنی پٹائیاں کہ ماں نے کپڑے گیلے کر کے لوہے سے مارا، اور ان کے بھائی جہاں موجود ہیں ان کو اتنا اسکیل سے مارا دین پر چلنے پر اسے ہاتھ درد کرنے لگے. نیند کہاں ہے پھر رات کو؟ مجھے بتایا کہ شیخ میری آنکھ نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی سایہ میرے قریب آیا، وہ میری ماں تھی. اس نے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے ہاتھوں کو بوسے دیے. میں لیٹا بنا پڑا، پھر وہی شیطان و نفس، پھر دوبارہ پٹائی ہو رہی ہے. اور جوان بیٹی، اتنا مارنا، ایسے برے جملے. لیکن وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہمشیرہ بہن صاحبہ نے کہا تھا نا، مارنے کے بعد جب خون نکل آیا، اے عمر جتنا کرنا ہے کر لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جان نکل سکتی ہے، ایمان دل سے نہیں نکلتا. جو اللہ کے پیاروں کی نقل کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ارے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، بائیکاٹ کرتے ہو تو کر لو،
مارتے ہو تو مار لو. ایک دفعہ میرے شیخ کی دعا لگ گئی ہے, اب جان نکل جائے گی لیکن بکاؤ مال انشاءاللہ نہیں ہوں گے, چاہے عید کے کٹائی میں نکال دیا جائے ہمیں. یہی تو امتحان کا موقع ہے. مسجد میں کوئی امتحان ہوتا ہے ٹی وی وی سی آر گھوسے اور نیٹ اور کیبل کا؟ مسجد میں کوئی بے حیائی کا اور کوئی انتظام ہوتا ہے ماں باپ سے لڑنے کا؟ ماں آ سکتی ہے مسجد میں. امتحان مسجد کے باہر, بیان کرنے والا بیان سننے والا, اللہ امتحان سے بچائے. مجاہدے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پتا چلے گا کون عاشق ہے کون فاسق ہے. مذاق اڑاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو ظالم, اللہ تعالیٰ کے یوزر ٹیم کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کمزور ہوں, میرے اندر عمل نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ پیار مل جائے گا. باقی مذاق اڑانا, اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے ہم لوگ کس گناہوں میں ڈوبے ہوئے. عید کے دن اپنا حشر نہیں دیکھتے. اور عید کا اللہ یاد دلائے, مجھے ذہن میں بھی نہیں تھا, عید کے دنوں میں گھومنے پھرنے کو, 4 گھنٹے ٹریفک میں پھنسنے کو, رش اور موسیقی میں جا کر کھانا کھانے کو فرض سمجھ لیا. ہمارے پیارے شیخ وہ تھے کہ فرماتے تھے جاؤ بچوں کو گھمانے لے جاؤ, جناب جاؤ سمندر کے کنارے لے جاؤ, جاؤ اللہ نے دیا ہے کالام کی وادیوں میں جاؤ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر. کیا فرق پڑتا ہے اگر عید کے تیسرے دن چلے گئے, یا مجھے نہیں معلوم, لیکن جہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے بعد میں جانے میں. یہاں سپر ہائی وے پر 2-4 ایسی ہوٹلیں ہیں جہاں مجھے دوستوں نے بتایا موسیقی نہیں ہے, الگ الگ ہے. کتنے خاندان گئے, ہم نے تو منع نہیں کیا, لیکن شرطیں دی, مرد الگ عورتیں الگ. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ 4 خاندان جا رہے ہیں, دوست جا رہے ہیں اور برادری, ایسا نہیں. دین کی سمجھ والے, کوئی خاندان ایک رہتا ہے اور ان کو دین کی سمجھ ہے, اور ویٹر آپ کے پاس نہ آنے پائے, اس سے آپ لے کر آپ اپنے محرم کو تو محرم آ کر دے دے, آپ بھی پردہ کرو اور اس کی عادت نہ بناؤ, عادت نہ بناؤ اس کی. اب بتائیں اتنی بڑی رات میں شراب پینے والا محروم ہو رہا ہے, ماں باپ کو ستانے والا محروم ہو رہا ہے, ماں باپ کا نافرمان. اب یہاں بھی دیکھ لیں آپ مسئلہ, داڑھی رکھی ہوئی ہے, کچھ عبادت کر لی, ارے تم باپ کے نافرمان ہو. باپ کہہ رہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ, اور تو باپ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو. اب تم کو کیا ہو گئے بھائی. والدین حضرت فرماتے تھے جان مانگے نا اور جان دے دی, والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جس رب نے احکامات عطا فرمائے والدین کے, جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کو اتنی عزت دلائی, اتنا رتبہ دلایا, تو ان کے احکامات پہلے ہیں یا نافرمانی پہلے ہیں؟ آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں, میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ شرک اور بدعت میں اطاعت نہیں ہے, اور پھر اس کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ گناہوں میں اطاعت نہیں ہے. باقی والدین کا اتنا بڑا درجہ ہے پوچھو ہی نہیں. یہ ہمارے پیارے شیخ نے ہمیں بتایا. ہمیں لگتا تھا کہ بددعا مل جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قدم قدم پر, اب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پان کھاتے تھے. اب پان کھانا آپ خود سوچو, لیکن اپنی آپ پیارے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چند دنوں سے بار بار وہ مسکراتا ہوا چہرہ, پان کھاتا ہوا چہرہ, چشمہ لگا ہوا. میں پان نہیں کھاتا, لیکن 8-10 دن سے ایسی شدت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ پان کھاؤں. اتنا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ, وہ تصور سامنے آ رہا ہے ماشاءاللہ. کسی نے کہا کہ شیخ کے انتقال کے بعد ان کو یاد کرنا کیسا ہے؟ فرمایا ان کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے, اگر اس سے کچھ فائدہ ملا ہے خود ہی یاد آ جائے گی. یاد کرنا کیا ہے, محسن کی یاد نہیں آئے گی بھائی. جن کے انتقال ہو جاتے ہیں پیاروں کے, مجھے میری ماں یاد نہیں آئے گی جس نے دودھ پلایا, میرے شیخ نے اپنے روح کا دودھ پلایا, مجھے یاد نہیں آئے گا. کیوں اپنے شیخ کا نام نہ لیں؟ ماں باپ کا نام نہیں لیتے, انہوں نے جسم کو پالا ہے, روٹی بوٹی لنگوٹی کا انتظام کیا ہے, اور اللہ والے نے اللہ سے ملانے کا انتظام کیا ہے, روح کی تربیت کی ہے. اب ہماری غلطیاں ہیں, ہم پورا عمل نہیں کرتے. تو ہمارے رگوں میں ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے اور شیخ کا روحانی خون دوڑ رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو, بتا دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جب کرنا ہے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہلے ہے. تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو. اگر اس پر میں نے حضرت کی کچھ بات عرض کی تو جو مجھے یاد ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ تو ہو جائے گا, حالانکہ حضرت کی بات کی ہم نقل بھی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ یہاں بھی غلطی کھا جاتے ہیں کہ اگر ہم عید کے دن گناہ میں نہیں گئے تو قطع رحمی ہو جائے گی. جملہ حضرت کا سنیے, جس کاٹنے سے اللہ تعالیٰ سے جڑنا ملتا ہو وہ لاکھوں کاٹنے سے بہتر ہے. اور
جس کاٹنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں تو اللہ کی ناراضگی کی ذکر کریں گے. وہ کیا ہے کہ بھئی کسی کے یہاں نافرمانی ہے, ولیمے میں نہیں گئے. یہ تو 3 گھنٹے کے لیے نہیں گئے نا, آپ نے بات چیت بند کر دی, گالیاں شروع کر دیں, تو قطع رحمی کس نے کی؟ مفتی صاحب سے پوچھیے. اور جس جڑنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کٹنا ہوتا ہو, حضرت نے فرمایا ایسے جوڑنے کو ہم لعنت بھیجتے ہیں جس سے اللہ سے کٹ رہے ہوں. کتنا پرانا ملفوظ اللہ نے حضرت کا یاد دلایا کہ جو پتنگ ہوتی ہے اس کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ ڈور والے سے تعلق ہے اس کا, اور کٹ جاتی ہے تو بچے بانس لے کر چیر پھاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. یہ تقویٰ, یہ تو ڈور ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا پیار عطا فرماتے ہیں. گناہ ہوا, کٹ گئے, اب مخلوق کے حوالے کر دیں گے اللہ تعالیٰ. چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو. کینہ کیا ہے بھائی؟ دل بدلے کی آگ سے جل رہا ہو, ایک بار وسوسہ اس سے گناہ نہیں ملے گا, اور پلاننگ کر رہا ہو کہ اس طرح پلاننگ سے اس کو ڈاؤن کرنا ہے, بے عزتی کرنی ہے, انتقام اس طریقے سے لینا ہے, غیبتیں, بہتان, لڑانے کی فکریں اور خوش ہونا اس بات پر, یہ کینہ ہے. شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے جو سرے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے, اور ہم گناہ کبیرہ شیو کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو گناہ کبیرہ کر کے ناراض کر کے جا رہے ہیں. کپڑے تو اچھے پہنے منع نہیں, کپڑے تو نئے پہنے منع نہیں, اور ٹخنا چھپا ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو حرام ہے. جو اوپر سے لباس آ رہا ہے, جبہ, احرام, لنگی, پائجامہ, شلوار, ٹراؤزر, عیدی لینے جا رہے ہیں. اور فرشتے کیا اعلان کر رہے ہیں, آگے اللہ کیا فرمائیں گے؟ گناہ کبیرہ, گھر سے ہی بد نظری کر کے چلے, ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ابھی ایک مسجد میں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, بڑے بڑے بال تو بہت دیکھے ہیں, یہاں سے چھوٹے, یہاں سے چھوٹے, یہاں بڑے بہت دیکھے ہیں, اور آج کل ایسے کا جیل لگا کے بال سیدھے رکھتے ہیں, وہ بھی دیکھا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ بڑے بڑے بال اور یہاں پتہ نہیں ڈیزائنیں بنی ہوئی, اور عورتیں جو بالوں میں کلپ لگاتی ہیں نا, وہ پنجہ جیسا لگاتی ہیں, وہ لگایا ہوا. کس کی نقل ہے یہ؟ کفار کی نقل ہے, اللہ کے دشمنوں کی نقل ہے یہ. ہمیں اللہ نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے, ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان پر عمل کرنے کے لیے جان دے دیں اور سنتوں کو زندہ کریں. اور ہم کیا سنتوں کو زندہ کریں گے؟ تو ہیں ہی زندہ, لیکن سنت پر عمل کرنے سے ہم زندہ ہوں گے, ہماری مردہ روح زندہ ہوگی. ایک عید کے دن جتنی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں, اٹھے, چہرے کو مل کر دعا پڑھی, 100 شہید کا ثواب ضائع کیا. کہ چپل سیدھے پیر میں پہن کر پھر الٹے پیر میں پہنی, یہ بھی ثواب ضائع کر دیا. پھر واش روم میں گئے, اس سے پہلے دعا پڑھی. ایک بہت بڑے اللہ والے مفتی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں تو دعا نہیں پڑھ سکتے نا, مسنون دعا جو ہے اللہ مغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی, فرمایا بیت الخلاء سے پہلے پڑھ لیا کرو. ایک بار بیت الخلاء گئے, الٹا پیر پھر سیدھا پیر, سنت کے خلاف. کپڑے اتارے, پہلے الٹا پھر سیدھا, پاجامہ قمیض سب, لیکن الٹا طریقہ, محروم. پہنا سیدھا پھر الٹا. نئے کپڑے تو پہن لیے, نئے کپڑے کی دعا, الماری جہاں کپڑے رکھتے ہیں نا, وہاں حضرت کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, کیونکہ یاد نہیں رہتی ہے, روز تو نہیں پڑھنا ہوتا نیا کپڑا, اس کو بڑا سا کمپیوٹر پہ لکھوا کے اور الماری کے اندر والے اس پہ رکھ دیں. اب نیا جوڑا نکالنا ہے, عید کا دن ہے, الماری کھولی, سنت کی دعا لکھی گئی جناب. مزہ آیا نہیں آیا بھائی؟ آسان ہے یا نہیں ہے؟ کئی گھروں میں جانا ہوا تو ان کی بیٹیاؤں نے وہ دعائیں لگائی ہوئی, حضرت کی کتاب کا حوالہ دے دے کے کمپیوٹر سے ابا سے نکلوا کر, یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا, نکلنے کی دعا, بیت الخلاء سے ذرا فاصلے پر بدبو نہ آئے,
دعائیں. کھانے کے ٹیبل پر میں آیا, دیکھا ٹیبل پر کھانا منع ہے, کرسی ٹیبل حضرت منع فرماتے تھے کہ پسندیدہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. گھٹنے کی مجبوری ہے, کوئی اور شرعی عذر ہے. حضرت نے فرمایا ایئرپورٹ پر ہیں اور کھانے کی عادت ہو رہی ہے, زمین پر بیٹھ گئے. فرمایا ایسے دین کو نہیں کرنا چاہیے. ایک فرمایا کہ ایک دعوت تھی, اس میں ان صاحب سے غلطی ہو گئی, بالکل شرعی دعوت تھی, تو غلطی ہو گئی ان سے, تو انہوں نے زمین کا انتظام نہیں کیا, اور زمین پر بھی حضرت نے فرمایا مت کھانا وہاں. دوسرے بیٹھے ہیں کرسیوں پر, تم کو زمین پر بٹھائیں. فرمایا ان کو تخت لگاؤ پھر ہم آئیں گے. ایسے نہیں آئیں گے کہ آپ ہمیں زمین پہ بٹھا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں اوپر. فرمایا تکبر کی بات نہیں ہے, یہ دین کی عظمت ہے, عزت نفس بھی ہے. یہ کون جانتا ہے ان باتوں کو؟ تخت لگواؤ ورنہ کوئی کھانا ضروری نہیں. تو فرمایا کہ وہ 2-3 جو تقویٰ کے حیضہ والے تھے وہ زمین پر بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے, کیونکہ تخت نہیں لگا تھا, زمین پر بیٹھ گئے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد راستہ بند ہو گیا. اب سب برے جملے کہہ رہے ہیں, یہ مولوی لوگ کوئی طریقہ ہے, بیچ میں بیٹھ گئے. تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ہندوستان میں تھے, وہاں پر ایئرپورٹ پہ کچھ کھانا تھا, تو فرمایا چلو کرسیوں پر سب بیٹھو, چل کر وہاں کھاؤ, زمین پر مت بیٹھو, دین کی عظمت ہونی چاہیے. ان ہندوؤں کو کیا معلوم؟ یہ اللہ والوں سے جڑنے کے بعد پتا چلتا ہے دین کیا ہے. وہ اپنے طریقے سے تقویٰ کا حیضہ ہے اور شوہر کو ڈانٹ رہی ہے. محترمہ بڑی عقل مند آ گئی, تو اپنی اصلاح تو کرا کہ شوہر کو اس طرح بات کرنی چاہیے. جو اللہ والے بتا رہے ہیں جائز ہے, عقل مت لڑاؤ, ورنہ حضرت فرما دے کھوپڑی الٹی ہو جائے گی. یہ نفس کو اگر جائز ڈیمانڈ نہ پوری کی جائے, جائز مال سے جائز ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے, نفس ایسی جگہ گرائے گا کہ پانی بھی وہاں نہیں ملے گا. اور شوہر کو تڑیاں لگا رہی ہیں. ابھی ایک شوہر صاحب نے بیوی سے پوچھا کچھ تلاوت کی رمضان میں؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں کی؟ کہا بس نہیں کی, اور رمضان کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا. میں نے تو اس کو ڈانٹا, میں نے کہا تجھے کیا پنچایت تھی پوچھنے کی؟ فرض کے لیے اتنی سختی نہیں ہے, تو تلاوت کا پھر پوچھ رہا کیوں نہیں کی. اور پھر میں تو کام گیا, پھر الحمدللہ مفتی صاحب وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے استاد کو فون کیا, فرمایا بچ گئے. تھوڑا ایک جملہ بڑھ جاتا تو پھر نکاح کی تجدید اور کلمہ پڑھنا پڑتا. توبہ استغفار کرو, تجھے کیا ضرورت تھی پنچایت میں پڑھنے کی؟ اسی طرح بیگم صاحبہ تڑی لگا رہی ہے, شوہر صاحب ہنس رہے ہیں, اللہ سے ڈرو, دوزخ کو یاد کرو, دوزخ کا مراقبہ کرو. ہنستا ہے تم. ایک آدمی تھا, اور حضرت نے فرمایا کہ کسی اللہ والے نے دیکھا کہ ناک میں روئی ڈلی ہوئی تھی, دونوں ناک کے سوراخوں میں. کہ یہ کیا ہے؟ کہ نفس بار بار کہہ رہا تھا کہ گھر میں جو عمدہ عطر رکھا ہے نا وہ سونگو. تو میں نے کہا نہیں, نفس کی مخالفت کی جاتی ہے. تو میں نے روئی کے اندر بلی کا گو لگا کے ناک میں چڑھایا ہوا ہے. اگر میں لو, یہ ہے حالت. اسی طرح رہبانیت حرام ہے. ایک آدمی جنگل میں چلا گیا ہے, یہاں گناہ ہے, یہ ہے. حضرت نے فرمایا جنگل میں کیا درخت سے لپٹ کر چما مارے گا؟ کیا درخت کے اندر گول بنا کر اس میں ٹی وی دیکھے گا؟ اللہ نے منع فرما دیا ہمارے شریعت نے. تو ایک اللہ والے کو کسی نے کہا, وہ سمجھانے گئے جنگل میں کہ بھائی چلو وہاں نمازیں پڑھو, ماں باپ کے حق ادا کرو, بیوی بچوں کا حق ادا کرو. مانے ہی نہیں, ان کو نصیحت کی دین کی مانے ہی نہیں. تو اللہ والے ہوتے ہیں. حکمت مثالیں, اکیلے جنگل میں بیٹھے ہو, تمہیں شیر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہے, شیر سے ڈر نہیں لگتا. ہم تو خدا سے ہی نہیں ڈرتے, تو شیر سے کیا ڈریں گے؟ اور کھوپڑی الٹی ہو گئی نا, خدا سے ہی نہیں ڈرتے بھائی صاحب. تو یہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں, ڈیڑیا ہوشیار مت بنو. اور شوہر کے موبائل چیک کرنا, پھر تڑیاں لگانا. اب تو تم سے چھپ کر بات کر رہا ہے نا, تم سے چھپ کر میسج پر چل رہا ہے نا بات. اب جب پتا چل گیا کہ اس کو پتا ہے یہ کیا کر لے گی, اب تو شیر ہوگا, لڑکی کو بھی گھر لائے گا. پھر پو چلاؤ گی. جاؤ بیشتی زیور میں پڑھو شوہر کے حقوق اور عمل کرو. دیکھو گھر جنت بنتا ہے نہیں بنتا. اور شوہر کو ہی تڑیاں لگا رہی ہیں. آج شوہر کی اصلاح آپ کے ذمہ ہے. آپ اپنے شوہر کی شیخن ہے کیا؟ پتہ نہیں شیخ کا شیخن ہوتا ہے نہیں ہوتا, میں نے تو بول دیا. اب اپنے شوہر کی شیخن ہے, ایسے کیوں چلیں, ایسے کیوں آئے, یہ کیا کہہ دیا. تو عید کے دن کی ابتدا دیکھیں کیا ہو رہی ہے. اگر اللہ فضل نہ فرمائے تو گھر سے نکلے, الٹا پیر نکالنا ہے, سیدھا پیر نکال دیا, بسم اللہ توکلت علی اللہ نہیں پڑھا, اور پھر مسجد کے اندر الٹا پیر ڈال دیا. سب سنت کے خلاف عمل. اور عیدگاہ ہے تو عیدگاہ میں پہنچ گئے. اب وہاں پر یہ گناہ اتنے سنت کے ہٹے اور یہ گناہ کبیرہ کر کے عیدگاہ میں داخل ہو گئے. شیو کیا ہوا ہے, ٹکنا چھپا ہوا ہے. تو عید کے بعد وہ سب لکھا ہوا ہے آگے. اب سب تو ظاہر بات ہے اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ سب مل کر اور ناچ. کیا گھروں میں عید کے دن ناچ نہیں ہوتا یا گانا نہیں ہوتا کہ آپس میں لڑکے اور لڑکیاں تالیاں مارنا, کندھے مارنا اور مستیاں اور گندے لطیفے, اور خاندان کے ایک کمزور کو ٹارگٹ بنا کر سب کا اس کو ہنسنا, اس کے مذاق اڑانا. اس کا دل نہیں ہے, اس کے دل میں غم نہیں ہوگا. پھر سب مل کر کہتا مارنا, اس کو اور ڈپریس کر دینا.
اچھا، فرمایا کہ فرشتے اس آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا اور مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک اور ہمارے مالک، ہمارا اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے مخاطب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گا اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر ثواب کو جو اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے، فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، یہ سوال مت کیا کرو کہ ہمارے جماعت کی نماز نہیں پڑھتے ہم یہ سوال کیا تھا ایک خاتون نے، کس سے سوال کیا تھا؟ مفہوم عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ مرد جو ہے جنازے نماز میں جاتے ہیں اور جماعت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کو یہ فائدے ہیں، زیادہ جیسے اب کے حساب سے زیادہ بیانات میں جاتے ہیں تو یہ بیشتری زیور میں شوہر کے حقوق میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث بات مفہوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان بیویوں کو خوشخبری سنا دو کہ آپ اگر شوہر کی اطاعت کر لو، یہ جملہ حضرت بڑھاتے نہیں سمجھاتے تھے، بڑھانا تو نہیں ہوتا حدیث پاک میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کی تشریح فرماتے تھے کہ جائز باتوں میں جیسے آنے سے پہلے خاتون رو رہی تھی کہ شادی سے اصل میں جلدی کر لیتے ہیں نا، وہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں شرعی پردہ بھی کرائیں گے، غیر شرعی تقریبات میں بھی نہیں لے جائیں گے۔ اور بھائی ہے کون پہلے یہ تو دیکھ، کسی بزرگ سے تعلق ہے، اللہ والے سے تعلق ہے، دین کی سمجھ ہے، بیٹیوں کے رشتے میں جلدی کر لیتے ہیں۔ اب شادی کو بتاؤں گا نہیں، کچھ وقت ہوا ہے، اب وہ گھر بھیج دیا کہ جب تک تم پر چہرہ نہیں کھولو گی نام محرم کے سامنے تب تک گھر میں نہیں آنا۔ اب رو رہے ہیں بھائی صاحب، تمہیں جلدی کیا ہے؟ بیٹی بوجھ ہے کیا بھائی؟ بعد میں آنا تو اور خطرہ ہو جاتا ہے کہ رشتے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جلد بازی کے جب دیکھ رہے ہو دین کی سمجھ نہیں ہے، ہمارے دوستوں نے کہا، ہمارے رشتہ داروں نے انتظام کیا ہے ولیمے میں یہ الگ انٹرنس الگ، یہ موسیقی نہیں، میں کہا جاؤ لیکن احتیاط کرنا، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ ان کا اور ان کے تعلق والوں کا مزاج نہیں بنا ہوا، دیکھنا بے اصولی ہوگی، جتنی بار بھیجا بے اصولی ہوئی۔ لیکن پیارے شیخ فرماتے ہیں جانا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ جب وہ بتا رہے ہیں کہ سب شریعت کے مطابق ہے، جانا چاہیے۔ حضرت ایک خادم تھے، وہ ایسی دعوت میں گئے، وہ مردوں میں سب صحیح تھا، کٹ موبائل کا بیوی کا فون آ گیا، کہا سرتاج یہاں بے اصولی ہو رہی ہے، گاڑی لائیں گھر چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ نکل گئے۔ یہ ہے اللہ والوں کی فیوز اور برکات۔ یہ بیگم صاحبہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ نئے کپڑے دکھانے کا اور ایسی دعوتوں میں سب سہیلیوں سے ملنے کا، 5 منٹ بھی نہیں رکی اللہ کے کرم سے، کہا میں تو ابھی باہر نکل رہی ہوں، آپ گاڑی لے کر آ جائیں، اسی وقت باہر نکل گئی اللہ کے کرم سے۔ یہ ہے ایمان، احسان اور اسلام، یہ ہے اصل، یہی اللہ والے سکھاتے ہیں۔ یہ ضربیں لگانا نہیں سکھاتے، پاسن پاس نہیں سکھاتے کہ جھٹکے مار کے بیمار ہو رہے ہیں۔ حضرت نے مواہب ربانیہ میں ملفوظ لکھا ہے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے شیخ کا کہ آج کا پاس انفاظ یہ ہے کہ ہر سانس پہ نظر رکھو کہ نافرمانی اور سنت کے خلاف زندگی تو نہیں ہو رہی اپنا۔